پاکستان میں دو لوگ بڑے اطمینان سے ہیں، امیر اور غریب۔ یہ جو درمیان والے مڈل کلاس ہیں، صحیح بیڑا غرق ان کا ہوتا ہے۔ یہ رکھ رکھاؤ سے لگ بھگ امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں کہ گھی اتنی جلدی ختم کیسے ہو گیا۔ ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب۔ امیر قابل نفرت ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے۔ درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس ہے۔ امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر۔ یہ مڈل کلاس کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ہینڈ۔ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے لیکن کرائے کا، گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی، گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن عموماً چلتا ایئر کولر ہی ہے، کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال ہیں، گھر میں یو پی ایس ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے، اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ، اس کے گھر میں ہر ہفتے پتلے شوربے والی مرغی بنتی ہے، یہ اپنے بچوں کو پارک میں سیر و تفریح کے لیے لے کر جائے تو عموماً گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کر نکلتا ہے، اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے لیکن کبھی 500 سے زیادہ نکلوانے کی نہ ضرورت پڑتی ہے نہ ہمت۔ یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے منصوبے بناتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے۔ اس کی گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کرتی ہے۔ یہ جب بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ جاتا ہے، 6 افراد کی ساری فیملی 2 برگرز میں ہی بھگت جاتی ہے۔ یہ اگر ظاہر کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں، نہ بتائے تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے، اصل میں غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کمیٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہیں۔ پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہیں زیادہ تعداد مڈل کلاسیوں کی ہے، لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں ہر وہ بندہ مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اے سی میں سو جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کسی فٹ پاتھ پر نیند پوری کر لیتا ہے۔ پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رگڑ اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق۔ غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاس یہی پال رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی غریب سے بھی بدتر گزر رہی ہوتی ہے لیکن انا کے مارے بیچارے کسی کو بتاتے نہیں۔ آپ نے کبھی لوور ایلیٹ کلاس یا اپر ایلیٹ کلاس کی ٹرم نہیں سنی ہوگی۔ لوور غریب یا اپر غریب بھی نہیں ہوتا، صرف لوور مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ لوور اور اپر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ لوور والے کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے اور اپر والے کے پاس پرانے ماڈل کی کار، نیندیں دونوں کی اڑی رہتی ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کے باوجود کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بناتے گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں اور گھر والوں کو آگاہ کیا ہوتا ہے کہ 1 مس کال دوں تو اس کا مطلب میں آ رہا ہوں، 2 مس کال دوں تو اس کا مطلب میں ذرا لیٹ ہوں۔ یہ 1 دن کے استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن چلاتے ہیں۔ یہ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہو پاتے کہ ایک ہی مہینے میں بجلی، گیس اور پانی کے سارے بل اکٹھے ادا کر سکیں، لہٰذا بجلی کا بل ادا کر دیں تو گیس کا بل اگلے مہینے پر ڈال دیتے ہیں۔ ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے لہٰذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ان کے پاس بیٹیوں کی شادی کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی، اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاس یہ کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرہ، نہ بھیک، یہ صرف کٹتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔